السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، میں کینٹین پر تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم ہو کے لائبریری میں مجھ سے بیٹھے ہو۔ آؤ دوست بیٹھو۔ اخبار میں آرٹیکل بھی ایسا تھا کہ مجھے وقت پر معلوم نہیں ہو۔ ایسا آرٹیکل وہی آرٹیکل جس کا تذکرہ آج کلاس میں دوستوں سے شامل کیا تو تھا، لیکن اس آرٹیکل میں ایسی کون سی بات ہے جو تم اتنے انبار سے پڑھ رہے ہو؟ اس آرٹیکل کو معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر عطاء الرحمن نے لکھا ہے، جس کا موضوع علم کے فوائد ہے۔ اگر تم نے آرٹیکل پڑھ ہی لیا ہے تو اس کے سیدھا نکال مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہو۔ جی ضرور۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنے آرٹیکل کا آغاز علم کے معنی اور اس کی اصطلاحی تعریف سے کیا ہے۔ سمجھیلی بات ہو گیا، کچھ بتاؤ گے؟ بتاتا ہوں، صبر کرو۔ علم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی جاننا، شعور، آگاہی، جواہریت ہے۔ اس میں علم کی حفاظت کہاں سے آ گئی؟ صبر سے سنو تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ علم ہی آدمی کو انسان بناتا ہے، علم سے معاشرے میں اخلاقیات کو فروغ ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ بھائی، اس علم کی بنا پر انسان کو وہ مقام ملا جو فرشتوں کو بھی نہیں مل سکا۔ بقول شاعر، جو پایا علم سے پایا بشر نے، جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ۔ کیا اس آرٹیکل میں قرآن و حدیث سے حوالے شامل کیے گئے ہیں؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول بھی اقرأ لفظ سے ہوا، جو علم کی افادیت اور اس کے متعلق والے اشارہ ہے۔ ایک قرآنی آیت بھی تو ہے جو ہماری ہر دعا میں شامل ہوئی ہے۔ ہاں، فضیلت ربی زدنی علما کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ اس دعا کی اہمیت و فضیلت بتائی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حوالہ؟ اس کے علاوہ قرآن مجید کے الفاظ میں کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا تم نے۔ کوئی حدیث کا حوالہ بھی ہے اس آرٹیکل میں؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک مشہور حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے۔ دنیاوی حفاظت کے حوالے سے بھی یقیناً بہت کچھ لکھا ہوگا۔ جی، علم کی بدولت اچھے برے کی تمیز کی جا سکتی ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بھی علم ضروری ہے اور اس سے حساب کتاب اور معلومات تک کی رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو اکثر کلاس میں اردو کے استاد سنایا کرتے تھے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ بہت خوب، پھر تو شکل شناس ہوئی۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ انسانی تاریخ میں جتنی بھی ترقی کی ہے اس کی بنیاد علم پر ہی رکھی گئی ہے۔ فضاؤں میں خلائی اسٹیشن پر مہینوں رہنا ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں رہنا ہو، یہ سب علم ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ صحیح کہا تم نے۔ انسان نے پتھر کے زمانے سے لے کر گلوبل ولیج تک کا سفر علم کے بدولت ہی حاصل کیا ہے۔ صحافت، کتابت اور اشاعت جیسے مشکل کام اب انسان خود سے کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کو انسان نے ایک شمع کی مانند استعمال کر دنیا کے اندھیروں کو شکست دی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جو ہم بچے بچپن سے بطور خاص دعا میں گنگناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ زندگی ہو میری پروانی کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ بہت خوب، تمہارے ذوق شاعری کی تو دادگری بڑھ گئی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تمہیں کھیلنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں۔ آج مجھے بھی محسوس ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم شرمندگی سے بچ سکتے ہیں۔ شکر ہے، پتھر میں جوڑ تو لگی نہیں، علم کی اہمیت و افادیت کا اقرار تو ہوا۔ اب میں بھی کینٹین اور گراؤنڈوں کا وقت ضائع کرنے کے بجائے تمہارے ساتھ لائبریری جایا کروں گا اور تم مجھے اچھی اچھی کتابیں تجویز کرنا تاکہ میں بھی تمہاری طرح علم دوست کہلاؤں۔ ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان علم سیکھے اور اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھائے۔ میں اخبارات اور کتابوں کو وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ کتاب کو دیکھ کر اتنی بوریت ہوتی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اسی بات پر شوکت علی شوکت کا ایک ضرب المثل شعر ہے: علم کی شمع سے روشن ہو گیا جب ذہن دل، علم کی شمع سے روشن ہو گیا جب ذہن دل، مجھ کو اس غربت میں بھی یہ زندگی اچھی لگی۔ بہت خوب، چلو کلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ چلو جلدی چلو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔